ایک روز کا ذکر ہے جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز صبح کی امامت کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تھی کہ آپ کی نظر محراب کے قریب پڑی ایک چیز پر پڑی۔ پہلی نظر میں وہ کسی انصاری عورت کی لاش معلوم ہوئی جو سفید کفن میں لپٹی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، ایک عورت کی لاش مسجد میں۔ آپ فوری طور پر لاش کے قریب گئے، لیکن جو منظر آپ نے دیکھا اس نے آپ کو سکتے میں ڈال دیا۔ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد کی لاش تھی جسے بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ لاش نے مکمل طور پر زنانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، گویا وہ ایک دلہن ہو۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی، داڑھی اور مونچھیں صفائی سے تراشی ہوئی تھیں، اور سب سے خوفناک بات یہ کہ اس کا گلا کٹ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کس قدر عجیب اور شرمناک جرم تھا، ایک مرد زنانہ بھیس میں مسجد کے اندر مقتول۔ آپ نے فوراً ہی اس لاش کو ایک گوشے میں رکھوا دیا اور نماز صبح ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چینی کے عالم میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یا ابوالحسن، میں اس لاش کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ یہ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا شہر تھے، نے گہری نظر ڈالی اور پرسکون لہجے میں ارشاد فرمایا، اس لاش کو دفن کر دو اور تھوڑی مدت انتظار کرو، کچھ ایام کے بعد اسی جگہ تم ایک بچہ بھی پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا۔ لاش کے بعد بچہ؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس واقعہ کی خبر دی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، یہاں تک کہ 9 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول نماز صبح کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو ان کے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی تیز آواز پڑی۔ آواز بالکل اسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں 9 ماہ قبل مقتول کی لاش ملی تھی۔ آواز سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ جذبات سے بھرے ہوئے بولے، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے ابن عم علی علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ آپ نے ایک غلام سے کہا کہ اس بچے کو فوراً حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے بچے کو دیکھا اور ایک دایا مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ جب وہ بچہ 9 ماہ کا ہوا تو عید الفطر کا دن تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دایا کو ایک بہت ہی حیرت انگیز ہدایت دی، نماز کے وقت اس بچے کو مسجد میں لاؤ۔ جو عورت اس بچے کے پاس آ کر اسے پیار سے بوسہ دے اور یہ کہے کہ اے مظلوم ماں کے فرزند، اے ظالم باپ کے فرزند، تو فوراً اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ دایا بچے کو لے کر مسجد میں گئی۔ نماز کے بعد کا ہجوم تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک مدھم لیکن پراثر آواز آئی، میں تجھ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی قسم دیتی ہوں، ٹھہر جا۔ دایا رک گئی۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا چہرہ اضطراب، محبت اور غم کا مرکب تھا۔ وہ آتے ہی بچے کو گود میں لیا، اسے پیار سے بوسے دینا شروع کیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں وہی الفاظ دہرا رہی تھی، اے مظلوم ماں کے فرزند، ظالم باپ کے فرزند۔ جب وہ عورت بچہ دایا کے حوالے کر کے واپس جانا چاہا تو دایا نے حکم کے مطابق فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عورت کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ لجاجت سے بولی، مجھے چھوڑ دو۔ دایا نے جواب دیا، میں تمہیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گی۔ یہ سن کر عورت کا جسم کانپنے لگا۔ وہ منت سماجت کرنے لگی، خدارا، مجھے حضرت علی علیہ السلام کے پاس نہ لے جاؤ۔ اگر آپ کے پاس گئی تو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی جسے میں حشر تک معاف نہیں کروں گی۔ بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، میں تمہیں 2 یمنی چادریں، ایک خلط فاخرہ اور 300 درہم دوں گی۔ اس نے مزید کہا کہ عید قربان پر اگر دوبارہ بچے کو دکھا دیا جائے تو اتنا ہی انعام پھر ملے گا۔
دایا کے دل میں لالچ آ گیا اور وہ خاموشی سے انعام لے کر واپس آ گئی۔ جب دایا حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے سوال کیا، کیا وہ عورت ملی تھی؟ دایا نے مکاری سے جواب دیا، نہیں یا ابوالحسن، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ غیب کا انکشاف اور دایا کا خوف۔ حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہوا۔ آپ نے پرزور لہجے میں فرمایا، اس صاحب لولاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، تو جھوٹی ہے، تیرے پاس عورت بھی آئی ہے، اس نے بچے کو تجھ سے لیا ہے، روتے ہوئے بوسہ بھی دیا ہے، پھر جب تو نے میرے پاس لانے کی دھمکی دی تو اس نے تجھے رشوت کا لالچ دیا اور آئندہ کے لیے بھی ایسی ہی رشوت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دایا خوف سے تھر تھر کانپ اٹھی۔ اس کے ذہن میں سوال اٹھا کہ کیا حضرت علی علیہ السلام غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے دل کے سوال کو بھانپ لیا اور فرمایا، عالم الغیب تو صرف خدا ہی کی ذات ہے، یہ سب باتیں مجھے میرے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دی ہیں۔ اب دایا کے پاس سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ وہ عورت کا مکان بھی جانتی ہے۔ اس نے اجازت مانگی کہ وہ ابھی جا کر اس عورت کو حاضر کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ عمل پہلے کام سے بھی بدتر ہے۔ جب تو نے اس کو آئندہ عید قربان تک کی مہلت دی ہے تو اب عید قربان تک اس کا انتظار کر۔ جب عید قربان کا دن آیا تو دایا بچے کو لے کر مسجد میں حاضر ہوئی۔ بچے کی ماں اپنے وعدے کے مطابق پھر آئی۔ پیار کرنے کے بعد جب اس نے دایا سے انعام کا کہا تو دایا کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، امیر المؤمنین کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب تو میں تم کو ان کی خدمت میں ہی لے کر چلوں گی۔ یہ کہہ کر دایا نے عورت کی چادر پکڑ لی۔ عورت نے ایک سرد آہ بھری، آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی زبان سے پکارا، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے، اور اے پناہ مانگنے والوں کو پناہ دینے والے۔ جب عورت کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے پروقار لہجے میں پوچھا، کیا تو خود اپنی داستان بیان کرے گی یا میں بیان کروں؟ عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور عاجزی سے کہا، نہیں یا ابوالحسن، میں خود اپنا واقعہ بیان کیے دیتی ہوں۔ اس کا نام جمیلہ بنت عامر انصاری تھا، جس کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی میں شہادت پائی، اور ماں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پا چکی تھی۔ وہ بالکل تنہا اور بے سہارا تھی۔ اس نے بتایا کہ ایک روز کھیلتے ہوئے ایک بڑھیا اس کے پاس آئی۔ اس بڑھیا نے اس کی خوبصورتی اور بے کسی پر پیار اور افسوس ظاہر کیا اور اس کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی کو بھیجنے کی پیشکش کی۔ جمیلہ راضی ہو گئی، مگر بڑھیا نے کہا کہ اس کی بیٹی بہت پرہیزگار ہے اور بہت سی لڑکیوں کی موجودگی میں اس کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ جمیلہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مکان کو بالکل خالی رکھے گی۔ بڑھیا دوسری بار ایک قد آور عورت کے بھیس میں برقع اوڑھے ایک جوان کو لے آئی۔ جمیلہ نے بہت اصرار کیا کہ وہ اپنا نقاب اٹھائے تاکہ وہ اپنی بہن کی زیارت کر سکے۔ جمیلہ کے الفاظ میں جیسے ہی اس نے نقاب اٹھایا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے سامنے کوئی عورت نہیں بلکہ گھنی داڑھی والا ایک جوان کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی تھی اور وہ عورتوں کے روپ میں تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ فوراً نہ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر کر دی جائے گی، مگر وہ جوان بہت چالاک نکلا۔ اس نے دوڑ کر مجھے قابو کر لیا۔ میں اس کے بازوؤں میں ایک کمزور چڑیا کی طرح تھی اور اس نے مجھے لاچار پا کر میری عصمت دری کر ڈالی۔ جب وہ بدمستی میں زمین پر پڑا تھا تو میری نظر اس کی کمر میں آویزاں خنجر پر پڑی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے بغیر کسی سوچ بچار کے وہ خنجر نکالا اور اس کے گلے پر پھیر دیا۔ اے ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پالنے والے تو جانتا ہے کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا اور میری عصمت دری کی ہے۔ میں نے اس کو قتل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ میری پردہ پوشی کرے۔ رات ہوئی تو میں نے کسی نہ کسی طرح اس کی لاش مسجد کے محراب میں ڈال دی۔
بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میں اس ظالم سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ 9 ماہ بعد جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے چاہا کہ اسے ختم کر دوں، مگر مجھے لگا یہ دوسری غلطی ہوگی، لہٰذا میں نے اسے بھی محراب میں ڈال دیا۔ یہ ہے میرا قصہ یا ابو الحسن۔ یہ المناق داستان سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جذبات ابھر آئے اور وہ بے ساختہ پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میرا بھائی علی حق کی زبان سے بولتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، اب اس کا شرعی فیصلہ کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عدل و انصاف کی مثال قائم کرتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے کیونکہ اس نے جرم زنا بالجبر کیا ہے، اور عورت جمیلہ پر حد نہیں کیونکہ اس پر جبر ہوا تھا اور اس نے اپنی عصمت کے دفاع میں قتل کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بعد جمیلہ سے کہا، اگر تو اس بڑھیا کو لے آئے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ جمیلہ نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے روز اتفاقاً وہ بڑھیا اسے راستے میں ہی مل گئی۔ جمیلہ نے فوراً اس کو قابو کر لیا اور گھسیٹتی ہوئی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تو نہیں جانتی کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں اور میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا خزانہ ہے؟ تیری باتیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، لہٰذا جو گزرا ہے سچ سچ بتلا دے۔ بڑھیا نے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے جھوٹ کہا کہ وہ جمیلہ کو جانتی ہی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، قسم اٹھا لو گی؟ بڑھیا نے کہا، ضرور۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا، اچھا تم قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاؤ۔ بڑھیا نے ہچکچائے بغیر آگے بڑھی اور قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی قسم کھائی تو ایک خوفناک منظر سامنے آیا۔ بڑھیا کا چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آئینہ لایا جائے تاکہ وہ اپنا منہ دیکھے۔ جیسے ہی بڑھیا نے آئینہ میں اپنا سیاہ چہرہ دیکھا وہ چیخنے چلانے لگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے دعا کی، خدایا اگر یہ بڑھیا اپنی توبہ میں سچی ہو تو اس کے چہرے کو سفید کر دے، لیکن چہرے کی سیاہی دور نہ ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیسی توبہ کی کہ اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا؟ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو مدینہ سے باہر لے جا کر سنگسار رجم کر دیا جائے تاکہ اس سازشی اور بد کردار عورت کو اس کے گناہوں کی عبرتناک سزا ملے۔